السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے نا، ان کا توڑ اور ان کا حل یہی ہے کہ ہم مسلمان اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو پڑھو گے، صحابہ اکرام کی ہسٹری کو پڑھو گے، تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی بہت غلط فہمیاں دشمنان اسلام نے پھیلانے کی کوشش کی۔ لوگ ڈرتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن جب وہ صحابہ کا عمل دیکھتے تھے، کوئی قیدی بن کر آیا، پھر وہ صحابہ کا عمل دیکھ رہا ہے، مسلمانوں کا عمل دیکھ رہا ہے، مسلمانوں کے اخلاق دیکھ رہا ہے، تو وہ قیدی بن کر آتا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر غلام بن جاتا تھا، عمل دیکھ کر، مسلمانوں کا عمل دیکھ کر۔ لیکن آج کل دقت یہ ہے کہ لوگ اسلام میں جتنے بھی داخل ہو رہے ہیں نا، تو وہ اسلام کو پڑھ کر تو داخل ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو دیکھ کر کبھی نہیں داخل ہو رہے، کیونکہ مسلمان عملاً جو ہے نا وہ اسلام سے بہت دور ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کی زندگی میں اسلام نہیں ہے، مسلمانوں کے اخلاق اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غلط فہمیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں بجائے ختم ہونے کے۔ لیکن بعض دفعہ جب کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے اخلاق دیکھتا ہے نا، اور اسلام کو وہ جج ہی مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کے کرتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا عمل ہے، یعنی اسلام یہ ہوگا، تو اگر وہ صحیح چیز کو دیکھ لیتا ہے تو ایک جھٹکے میں جو ہے نا وہ اسلام کو اور مسلمانوں کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ایک خبر کانپور کی ہے، راجندر گپتا ہیں جو اپنی بیوی کو ڈلیوری کے لیے لے کر جا رہے تھے اسپتال، ٹریفک میں پھنس گئے، جام میں پھنس گئے، اور ان کی بیوی کی حالت بہت خراب ہونے لگی، تو انہوں نے کوئی شارٹ کٹ مارا، وہاں پہ بھی بہت جام تھا، تو ایک گھر کے سامنے یہ رکے ہوئے تھے جہاں پر ان کی بیوی کو بہت پین ہونا شروع ہو گیا۔ وہ گھر تھا شہر قاضی مولانا قمر شاہ جہاں پوری کا۔ تو ان کو جب یہ بات پتہ چلی تو شہر قاضی کے بیٹے محمد اطہر نے بتایا کہ 7:30 بجے چاروں طرف جام ہی جام تھا، کافی لوگ شارٹ کٹ تلاش کر رہے تھے۔ اسی دوران ان کے گھر کے ٹھیک سامنے پونم کی طبیعت کافی بگڑ گئی، جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہاسپٹل جا رہی تھی۔ وہ بائک سے اتر کر زمین پر بیٹھ گئی، ٹریفک ہے، راستہ ہی نہیں مل پا رہا ہے۔ جب زیادہ درد ہوا تو آواز سن کر آس پاس کے لوگ آئے، اور شور سن کر اور بھی عورتیں یہاں پر آئیں، اور پھر جو مسلمان عورتیں تھیں جس میں نام ہے شاہانہ اختر، عتیق النساء، ریشمہ، ہے نا، وہ شہر قاضی صاحب کے گھر پہ لے گئی، اور یہاں پھر پونم نے، راجندر گپتا کی جو بیوی ہیں، انہوں نے بیٹے کو جنم دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کس کے گھر پہ دیا؟ شہر قاضی کے گھر پہ۔ سڑک پر یہ کرا رہی تھیں تو ان کا سہارا کون بنا؟ مسلمان عورتیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اسلام ہے، اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ وہ اسلام نہیں ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ اطہر کے مطابق بیٹے کے جنم پر راجندر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ یہی میڈیا جو ہندو مسلمانوں کو لڑانے کے لیے صبح سے شام تک ڈیبیٹ کرواتا ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ جب بھی ہندوؤں پر کوئی پریشانی، کوئی آنچ آئی اور مسلمان پڑوسی ہے تو مسلمانوں نے ساتھ دیا ہے، اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمان کسی ہندو کا پڑوسی ہے تو مسلمان پر کوئی آنچ آئی تو ہندوؤں نے ساتھ دیا ہے۔ لیکن اب نفرتوں کو اتنا بڑھا دیا گیا ہے، اتنا پھیلا دیا گیا ہے کہ مسلمان تو ساتھ دیتے ہیں، لیکن ہندو اب بہت کم رہ گئے ہیں جو مسلمانوں کا مصیبت کے وقت میں ساتھ دیتے ہیں، بہت تھوڑے سچ بولنے والے، حق بولنے والے، ورنہ نفرت کا زہر اتنا گھول دیا گیا ہے کہ اب سب خاموش رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو راجندر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، بولے یہ بیٹے کے نانا نانی کا گھر ہے، اس کا نام ٹیپو سلطان رکھوں گا۔ یعنی وہ اپنے بیٹے کا نام ٹیپو سلطان رکھیں گے، اور یہ کہا انہوں نے کہ یہ اس بچے کے نانا نانی کا گھر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ خبر میرا سنانے کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کو غیر مسلم مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر سمجھتا ہے، وہ مسلمانوں کی زندگی کو دیکھتا ہے، مسلمان کے چال چلن کو دیکھتا ہے، اور پھر وہ اسلام کو جج کر لیتا ہے۔
آج جو غلط فہمیاں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عملی طور پر اسلام سے بہت دور ہیں۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں صحابہ کے جو دشمن ہوتے تھے نا، کتنے ایسے واقعات آپ پڑھو گے کہ صحابہ کے دشمنوں نے اسلام قبول کر لیا جب انہوں نے صحابہ کا عمل دیکھا۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے حالات میں ہم اسلام پر عمل کریں، تبھی آپ غیروں کو اپنا بنا سکتے ہو۔ غیروں کے رنگ میں ڈھل کر پھر وسیم رضوی جیسی حالت ہو جائے گی، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف غلط فہمیاں ختم ہوں، بھائی چارہ بڑھے، محبت بڑھے، تو اسلام پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔